اتنا آتا ہو کچھ نہ کچھ کہ اپنا تحفظ کر سکے. وَإِنَّ بے شک منکم تم میں سے لمن ہے کوئی جو لیبتی انا سستی دکھائے گا. یبتی انا کا روٹ کوئی بتا سکتا ہے؟ نیچے کوئی یبتی انا لفظ کو دیکھ کر بولے. یہ تو کبھی ہو ہی نہیں نہ سکتا. بے تو ہے بے توئے حمزہ، بے توئے حمزہ. البتو کہتے ہیں سست کو، سستی کو. اور یہ سستی پتہ ہے کیسی ہوتی ہے؟ جو جان بوجھ کر دکھائی جائے، جیسے آپ لوگ دکھاتے. سیریسلی ایک سستی ہوتی ہے جو کسی وجہ سے پیدا ہو جائے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو سست ہو گئے، وہ عجز ہوتا ہے. یا بیمار ہو گئے تو سستی پیدا ہو گئی. البتو وہ ہوتا ہے جو محض اپنی خواہش نفس کی وجہ سے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سستی دکھائی جائے. اپنی خواہش نفس کی وجہ سے، اپنی آرام پسندی کی وجہ سے، اپنی عیش کوشی کی وجہ سے جو سستی دکھائی جائے اسے البتو کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اللہ نے کہا تم میں ایسے لوگ ہیں جو لیبتی انا بغیر سبب کی سستی دکھا رہے ہیں. تم میں ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر سستی دکھاتے ہیں. فائن پھر اگر اصابتکم پہنچے تمہیں کوئی مصیبت کالا تو کہتا ہے قد بلا شک و شبہ انعما انعام کیا اللہ نے علیہ مجھ پر. اس جب لم نا اکن میں تھا معہوم ان کے ساتھ شہیدن موجود. تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنگ میں شریک ہونے سے سستی دکھاتے ہیں، مصیبت کے وقت ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. اور جب تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم ساتھ نہیں تھے، ہم مصیبت سے بچ گئے. یعنی مسلمان ہیں لیکن جب آفت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے ہم بچ گئے. یہ پتہ ہے کیا ہے؟ خود غرضی، گروہ کے ساتھ نہ ہونا. یعنی جیسے آپ اللہ نہ کرے فرض کریں گھر میں ڈاکہ پڑ جائے، دو بھائی رہتے ہیں، ایک باہر گیا ہوا ہے اور فنکشن تھا تو شادی زیور وغیرہ پہن کر گئے، اب دوسرے کا زیور لٹ گیا اور جو بچ گیا وہ کہے شکر ہے ہم تو گھر سے باہر گئے ہوئے تھے اور زیور بھی لے کر گئے ہوئے تھے، ہمارا زیور بچ گیا. تو یہ کیا ہے؟ خود غرضی ہے نا. اس وقت اپنی خوشی نہیں ہونی چاہیے، اس وقت دوسرے کے نقصان کا احساس ہونا چاہیے. تو یہ ایک گندی ذہنی کیفیت ہے. میں بچ گیا بس سب ٹھیک ہے. لیکن اللہ اس کو منافقت کی کیفیت بتا رہے ہیں نا، کیونکہ وہ خود کو مومن کہتا ہے. اللہ کہتے تم میں سے ہیں، یعنی مومنین ہے، ایمان کے دعوے دار. اور حالت یہ ہے کہ مسلمانوں پر مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں شکر ہے ہم بچ گئے، ہم گئے ہوتے تو ہم بھی مارے جاتے. وَلَئِنْ اور اگر اصابکم پہنچے تمہیں فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل، لَيَقُولَنَّ تو ضرور کہے گا کَأَن لَّم جیسا کہ نہ ہو، تکن تھا بینکم تمہارے درمیان، و بینہ اور ان کے درمیان، مودۃ کوئی محبت. اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل پہنچ جائے تو وہ اس طرح کا بات کریں گے گویا کبھی تمہارے ان کے درمیان محبت کا رشتہ ہی نہیں تھا. مودت ہوتا ہے شدید محبت، ود سے ہے نا. یا لیتنی ہائے افسوس کنتو میں ہوتا معہم ان کے ساتھ فافوزا کامیابی پاتا، فوزن کامیابی عظیماً بڑی. کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا مجھے بھی کامیابی ملتی. کیا مطلب ہوا؟ کامیابی جب ملتی ہے تو قوم کی کامیابی پر خوش نہیں ہوتے، رنج ہی لگ جاتا ہے کہ ہم اس کامیابی سے محروم رہ گئے. آپس میں محبت نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ محبت ہوتی ہے نا تو اپنا نقصان نہ بھی ہو، اپنے پیارے کے نقصان کا رنج ہوتا ہے. اور اگر اپنے پیارے کو کامیابی مل جائے تو انسان اس پر ویسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے خود کامیاب ہو. آپ دیکھیے بچے کامیاب ہو تو والدین خوش ہوتے، بہن بھائی ایک دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوتے، اچھے دوست خوش ہوتے. لیکن اگر کوئی ایک دوسرے کی کامیابی سے جلتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ بظاہر ایک دوسرے کے چاہے عاشق بنے پھرتے ہوں، حقیقت میں محبت نہیں.
محبت نہیں ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین جو تھے ایک دوسرے کی کامیابی پر کتنے خوش ہوتے تھے نا, مبارکبادیں دیتے تھے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد بن ولید کو سیف اللہ قرار دیا, وہ تو محاذ پر تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا, تو جب لشکر قریب پہنچا تو دستور تھا کہ پہلے اطلاع بھیج دی جاتی تھی. دو وجوہات سے, ایک تو ذرا پہلے پتہ چل جائے, لشکر کی اطلاع کے لیے فکر مند ہوں گے, اور دوسرا اس لیے کہ لشکر کو دیکھ کر کوئی دشمن نہ سمجھ لے, اس وجہ سے. تو جب لشکر قریب پہنچا اور اطلاع آئی کہ لشکر آ گیا اور فتح یاب ہوئے, تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کئی کوس پیدل چل کر لشکر تک پہنچے, خالد کو محض یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں سیف اللہ کا خطاب دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت تھی, ایک دوسرے کے لیے یہ محبت تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت کعب کے سلسلے میں, یہ تبوک کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے, تو جب معافی کا اعلان آیا ہے تو کیا بتاتے ہیں وہ کہ میں اپنے گھر کی چھت پر تھا اور ایک گھڑ سوار جو ہے وہ اطلاع دینے کے لیے آیا, مگر اس سے بھی پہلے ایک صحابی نے کیا کیا, جبل سلہ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی, تو کہتے ہیں کہ ان کی آواز سبقت کر گئی, مجھے پہلی اطلاع مل گئی اور میں نے وہیں پر سجدہ شکر کیا. کیا تھی یہ کوشش کہ میں پہلی اطلاع پہنچا. خوش تھے, اس قدر خوش تھے سب. تو یہ مومنین کی محبت ہے. اب اللہ منافقوں کا رویہ بتا رہے ہیں, مصیبت آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم بچ گئے, اور مسلمان کامیاب ہو جائے تو ان کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتے, رنج لگ جاتا ہے کہ میں تو کامیاب ہوا نہیں, مجھے تو کوئی بڑا یہ نام ملا نہیں, کوئی عہدہ ملا نہیں, تو یہ کامیاب ہوئے تو میں کیا کروں. فَلْيُقَاتِلْ, پس چاہیے کہ جنگ کرے, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, الذین, وہ لوگ, یشرونا, جو بیچتے ہیں, الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی, بالآخرہ, آخرت کے بدلے میں, جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا, یعنی وہ آخرت خریدنا چاہتے ہیں, انہیں چاہیے کہ جب وقت آئے تو اللہ کی راہ میں جنگ کریں. اب یہ جنگ کیسی ہوگی؟ جو دین کے خلاف کام کرے اسے قتل کر دیں, ایسے ہوگی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیررزم. کیونکہ دین کے لیے جنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جہاں ملے اسے وہیں مار دو, جیسے ہمارے یہاں ایک ذہن بنا ہوا ہے متشدد طبقے کا نا, اور آپ کو پتا ہے ٹیررزم کے پیچھے بھی بنیاد دین کو جھوٹ موٹ بنایا ہوا ہے لوگوں کہ دین پر عمل نہیں کر رہے, ہم حملے کریں گے. اچھا, سارے حملے مسجدوں پر ہوتے ہیں, ہرگز بھی دین میں اس کی گنجائش نہیں. جنگ کا اعلان کون کرے گی؟ اسلامی حکومت, اور اسلامی حکومت کے کیے ہوئے اعلان کے تحت ہی جنگ کی جائے گی. جو فوج ٹیررسٹوں کے اگینسٹ لڑ رہی ہے وہ جہاد ہے, وہ ہے قتال. جو ٹیررسٹ لڑ رہے ہیں وہ کوئی قتال نہیں ہے اللہ کی راہ میں, وہ ویسے ہی فساد ہے. ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے قرآن پڑھائیں گے, تلقین کریں گے, تعلیم دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. جنگ کب کی؟ جب جنگ پر مجبور کر دیے گئے. اگر مکہ والے جنگ خود نہ چھیڑتے اور بدعہدی نہ کرتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو بھی طاقت سے نہ حاصل کرتے, تعلیم سے ہی حاصل کرتے. یہ تو ان کی بدعہدی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوج کشی کرنی پڑی. لہٰذا اس آیت کا غلط مطلب نکالنے والے دراصل اسلام دشمن لوگ ہیں. تو جو بھی آخرت کا بدلہ چاہتا ہے, جب جنگ کا وقت آئے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے. جب کبھی اللہ نہ کرے جنگ مسلط ہو تو جائیں, کریں فوج کی مدد, والنٹیئر کریں, کسی نے منع نہیں کیا. لیکن خود ساختہ محاذ کھولنا اس سے مراد نہیں ہے. اور اللہ کی راہ میں جنگ اللہ کے دشمنوں سے ہوگی, مسلمانوں سے نہیں ہوگی. ایک گیا گزرا مسلمان بھی اپنی جان کا حق رکھتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور 5 وقت کی نمازیں ادا کی اور رمضان کے روزے رکھے اور زکوٰۃ دی, اس نے میرے ہاتھوں سے اپنا جان اور مال محفوظ کرا لیا کہ میں اسے جنگ نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد وہ چاہے منافق بھی ہو, ہمیں لگتا ہو کہ ہے, ہم اسے قتل نہیں کر سکتے. اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی منافق کو قتل نہیں کروایا نا. تو جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں, اس کے قتل کا تب تک حق پیدا نہیں ہوتا جب تک وہ خود موقع نہ دے. اور وہ مواقع کیا ہیں آپ کو پتا ہے نا,
کیا ہے؟ زکات نہ دے، نماز نہ پڑھے. جب نہیں، اس پر آپ قتل نہیں کر سکتے. حکومت سزا دے سکتی ہے، قتل وہ بھی نہیں کراتی، قتل وہ بھی نہیں کراتی، وہ سزا دے سکتی ہے، تعزیر بند کر سکتی ہے، جرمانہ کر سکتی ہے. قاتل کر دے کسی کو، یعنی قاتل ہو جائے، بن جائے، یا پھر ٹیررسٹ ہو، خرابے کا مرتکب ہو، زنا کرے، ہے نا، یا پھر ارتداد کا اس پر جرم ہو، دین سے پھر جائے، تو پھر حکومت فیصلہ کرتی ہے نا. اس کی میں آپ کو تفصیل بتا چکی ہوں. مگر ارتداد ایک سبب بن سکتا ہے، یا حکومت سے بغاوت کرے، اسلامی حکومت سے. تو یہ 5 وجوہات ہیں جن پر ایک بندے کی جان لینے کا حق ہے. باقی کوئی بھی صورت ایسی نہیں. لہٰذا اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کو سزا حکومت دے سکتی ہے کہ تم مسلمان ہے، وہ تو اس کو سزا دے سکتی ہے کہ تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، قید میں ڈال سکتی ہے ایک آدھ بندے کو. اب رہ گئی بات یہ کہ اگر کوئی منکرین زکوٰۃ ہو پوری قوم کی قوم، تو اس کا کیا جائے؟ اس سے بالکل جنگ کی جا سکتی ہے، مگر اس کا فیصلہ پھر حکومت کرے گی، آپ نے میں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اللہ کی راہ میں جنگ کریں تاکہ جنت مل سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، الجنت تخت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں. تو اس سے یہی مراد ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو براہ راست جنت میں لے جائے جاتے ہیں. ان کے لیے جنتی مقامات بنائے گئے ہیں. اس جنت میں تو انشاءاللہ آخرت میں ہی سب جائیں گے، لیکن ایسے جنتی مقامات بنائے گئے ہیں ان کے لیے جو دوسروں سے بہت مختلف ہیں. علیین میں، تو علیین میں بھی ان کے خصوصی مقامات ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے. ومن، اور جو کوئی یقاتل جنگ کرے گا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فیقتل، پھر قتل کیا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فسوف، عن قریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اس کو، اجرا عظیما، بہترین اجر، بہت بڑا اجر. جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے اور پھر وہ مر جائے یا پھر غالب آ جائے، تو ہم ان قریب انہیں بہت بڑا اجر دیں گے. ایک تو شہادت ہے اور دوسرا مرتبہ غزا، غازی ہو جانا. یہ یغلب سے یہی مراد ہے کہ اگر وہ غالب آ جائے، یعنی وہ مرا نہیں، بچ گیا، تو دونوں صورتوں میں اللہ کے ہاں اجر ہے. کیونکہ گیا تو وہ بھی شہید ہونے کی نیت و ارادے سے ہی تھا نا. اب یہ تو اللہ کا انتخاب ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شہید ہونے کا خواہش مند ہو تو وہ اپنے بستر پر بھی اگر مرے گا تو شہید ہی کنسیڈر ہوگا. کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں، اسی لیے جنگوں میں شرکت بھی کی، جہاد میں حصہ لیا. اب وہ شہید نہیں ہوا تو یہ اللہ کا حکم، کیونکہ موت اور زندگی تو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اسے ہم اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتے. وما، اور کیا، لکم، تمہیں ہے، لا نہیں، تقاتلون، تم جنگ کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. تمہیں کیا مسئلہ ہے یا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے گھبراتے ہو، اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو. والمستضعفین، اور کمزوروں کے لیے جو بے بس سمجھے گئے، من الرجال، مرد، والنساء، عورتیں، والولدان، اور بچے. تم جنگ نہیں کرتے اللہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کمزور بنا دیے گئے، کمزور سمجھ لیے گئے، عورتیں، مرد اور بچے. الذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، یقولون، دعائیں مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہمیں، من ہذہ القریۃ، اس بستی سے، الظالمی، ظالم ہے، اہلھا، اس کے رہنے والے. وہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. وجعل، اور بنا لنا، ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، ولیًا، کوئی دوست، اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار، کوئی دوست بنا دے. وجعل لنا، اور بنا دے، من لدنک، اپنی طرف سے، نصیرا، مددگار، اور اپنی طرف سے ہمیں مدد بھیج، ہمارے لیے مددگار کھڑا کر. اللہ نے کہا تمہیں جنگ کرنا ہوگی، میرے دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی، مستحکم کرنے کے لیے بھی، اور کمزوروں کی مدد کرنے کے لیے بھی. کون تھے یہ کمزور لوگ؟ یہ وہ مسلمان تھے جو ہجرت پر قدرت نہیں رکھتے تھے، مکہ میں بھی تھے اور قبائل میں بھی. تو کوئی اکیلا دکیلا بندہ بیچارہ مسلمان ہو جاتا تھا تو پھر یہ اسے ستاتے اور پریشان کرتے، تو وہ دعائیں مانگتے تھے نا. تو ان کے لیے کہا اللہ نے. آج ہیں ایسے مسلمان؟ کہاں؟ دیکھیے یمن وغیرہ میں جو ہوا ہے نا، وہ ہمارے اکثریتی علاقے ہیں، ان کو ہم اور طرح مدد دیں گے.
انڈیا میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. برما بھول گئے. برما میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے. اسی وجہ سے تو اقلیت ہونے کی بنا پر ظلم کھا رہے ہیں. اور کتنا شدید ظلم ہوا ان پر. کوئی آیا ان کی مدد کے لیے؟ کوئی نہیں آیا. جنگ نہ کرتے، خالی اقتصادی پابندی عائد کر دیتے نا، برما کا بائیکاٹ کر دیتے، تو برما کی حکومت کو ہوش آ جاتا. جنگ تو بہت آگے کے اقدامات ہیں. آپ دیکھیے پوری مسلمان دنیا جو ہے نا ریسورسز سے بھری ہوئی ہے. خالی آپ دیکھیں کہ عرب ممالک اس کو پیٹرول دینے سے منع کر دیتے نا تو دن میں ان کو تارے نظر آ جاتے. ہو سکتا ہے ایسا کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے نا. چل ہی نہیں سکتا مسلم ممالک کے تعاون کے بغیر کوئی ملک، کیونکہ دنیا کے سارے ریسورسز میں سے 1/3 ریسورسز اللہ نے ہمیں پکڑائے ہوئے، اور ان میں سے سب سے بڑا ہتھیار ہمارا تیل صرف مسلم ممالک کے پاس ہے. اگر صرف مسلمان ممالک یعنی عرب ممالک یہ آپس میں مل کر اعلان کر دیتے، بل پاس کر دیتے کہ برما میں جب تک مسلمانوں کے مسائل حل نہیں کیے جائیں گے برما والوں کو پیٹرولیم مصنوعات نہیں ملیں گی، ہم اس کو نہیں دیں گے، اور جو ملک ان کو سپلائی کرے گا ہم اس کے بھی بائیکاٹ کر دیں گے. آپ دیکھتے ناک کے بل لکیریں نکال کر برما کی حکومت یہ مسئلہ حل کرتی نا. اور یہ نہیں کہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، بات یہ ہے کہ حکومت نے جان بوجھ کر چھوٹ دی ہوئی ہے. مگر ہمارے درمیان وہ اتحاد اور بھائی چارہ رہا ہی نہیں. ہمیں یہ خیال نہیں آتا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں برمیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جنگ کرنی ہوگی اسلام کے استحکام کے لیے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے. آپ دیکھیے کہ آج نام نہاد ڈکٹیٹرشپ سے چھڑانے کے لیے حملے کیے جاتے ہیں. یہ جتنے بھی حملے ہوئے عراق پر، افغانستان پر، لیبیا پر، شام پر، یہی کہا گیا نا کہ فوجی آمر جو ہیں وہ حکمران ہیں تو ان سے عوام کو نجات دلانی. اسی لیے حملے ہوئے، بنیاد یہی بنائی گئی. تو اس کے لیے حملے کرنا جائز ہے، آج کے قانون میں جائز ہے نا. UN کی اجازت ہے نا، پوری دنیا اتفاق رائے سے کہتی جاؤ حملہ کر دو، چاہے وہ لوگ خود مزے میں ہی ہو، وہ نہ چاہتے ہو کہ حملہ ہو. عراق والوں کا تو چلے معاملہ 50-50 تھا، شام والوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اپنے حکمرانوں سے، یمن والوں کو تو کوئی مسئلہ تھا، لیبیا کو تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہنسی خوشی جی رہے تھے. یہ ایسے ہی بیچ میں آئے. ایک انسان کا بنایا ہوا جمہوریت کا قانون لاگو کرنے کے لیے حملے کیے جا سکتے ہیں، تو اللہ کے دین پر ایمان لانے والوں کی مدد کے لیے جنگ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ یہ جو اتنے ہمارے بہانے بنانے پڑتے ہیں نا، ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں وہ صفائیاں پیش کرتے رہتے ہیں، نہیں وہ اس لیے کہا اس لیے کہا. بھئی بات میں تو سادہ سی کہتی ہوں، اگر آپ اپنا بنایا ہوا ایک نظریہ دنیا میں قائم کرنے کے لیے حملے کرنے کو جائز سمجھتے ہیں اور UNO اس کو پاس کرتا ہے اور پوری دنیا کی متحدہ افواج جا کر حملے کرتی ہے اور اسے انسانیت کی بھلائی آپ تصور کرتے ہیں، تو اللہ کے اتارے ہوئے قانون پر ایمان لانا اور اس ایمان لانے کے بعد جن پر مظالم ہو رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے حملہ کرنا کیسے منع ہو سکتا ہے؟ بالکل بیکار بات ہے. آپ کو قطعی شرمندہ ہونے کی صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ حملہ بھی آپ اور میں نے اٹھ کر نہیں کرنا. کون کرے گا اس کا فیصلہ؟ حکومت کرے گی، کیونکہ حکومت کے پاس بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں. جنگ تو آخری راستہ ہے. جیسے میں ابھی عرض کر رہی ہوں، برما والوں کو ایک دن میں ہوش آ جاتا اگر مسلمان ممالک ایک دفعہ سٹینڈ لے لیتے، خالی ان کے ساتھ تجارتی تعلقات منع کر دیتے نا تو دیکھتے کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیے ذرا کسی ملک کے ساتھ مسئلہ ہو تو کیا ہوتا ہے، دوائیوں کی اور ان چیزوں کی ترسیل بند کر دی جاتی ہے نا. ایران کے ساتھ ایک عرصہ تک یہ مسئلہ رہا، جب امریکہ ایران ٹسل چل رہا تھا، اب تو ان کے درمیان کچھ سمجھوتا ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، تجارتی تعلقات بند کیے ہوئے تھے. حملہ تو نہیں کیا ایران پر، پھر آخر کار ایران مان گیا نا، ایران نے صلح کر لی نا امریکہ کے ساتھ، کیونکہ دوائیوں کی ترسیل چاہیے، غذا کی ترسیل چاہیے. کوئی ملک خود کفیل نہیں ہو سکتا، کوئی ملک تنہا نہیں چل سکتا، آخر گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. لہٰذا اگر برما کے متعلق بھی بائیکاٹ کی پالیسی اپنا لی جاتی تو اب نہیں کب کا یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا.
اسی وجہ سے اس کا اختیار حکومت کو ہے. حکومت پہلے دوسرے ذرائع اختیار کرتی ہے، سفارت کاری، گفت و شنید، سمجھانا. جب کسی طرح سے مسئلہ حل نہ ہو تو تب پھر کیا کیا جاتا ہے؟ جنگ. وہ آخری حل ہے. تو اس کا فیصلہ بھی حکومت، اسلامی حکومت کرے گی کہ جنگ کرنی ہے یا کہ نہیں کرنی. الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، طاغوت کی راہ میں. جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں. طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے رستے سے بنائے ہوئے قانون کو چھوڑ کے اپنے اللہ رب کریم کے قانون کے مخالف ہر قوت. تو طاغوت کوئی ملک بھی ہو سکتا ہے، طاغوت کوئی نظریہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے جمہوریت کے لیے جنگیں کرنا طاغوت ہے. کسی ملک کے لیے کسی ملک سے لڑنا، یہ بھی طاغوت کے لیے جنگ ہے، یہ بھی طاغوت کے لیے جنگ ہے. تو طاغوت اللہ کے نظریے کے خلاف ہر چیز طاغوت ہے. ہر وہ قانون، ہر وہ نظریہ جو اللہ کے قانون کے اگینسٹ ہو اور اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جنگ کی جائے، وہ جنگ طاغوت کی راہ میں ہے. تو مسلمان اس کے لیے نہیں لڑتا. فَقَاتِلُوا، پس تم جنگ کرو، اولیاء، سرپرستوں یا دوستوں سے، الشیطانی، شیطان کے. لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، شیطان کے ساتھیوں سے جنگ کرو. تو جو اللہ کے قانون کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ شیطان کے لیے لڑ رہے ہیں، تو شیطان کے ساتھی اور دوست ہیں. تو شیطان کے ساتھ جنگ کرنا کس طرح ہوگا ممکن؟ جب ہم ان سرکشوں کے ساتھ جنگ کریں گے. ان بے شک قیدا، چال، الشیطانہ، شیطان کی، کانا ہے، ضعیفاً، کمزور. بے شک شیطان کی چال کمزور ہے. کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ بہت بڑے تانے بانے ہیں، بہت لڑائیاں ہیں، بہت مشکل ہے ان لوگوں سے نمٹنا، لیکن حقیقتاً جب مومن کھڑے ہو جائیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا نا کہ وہ لوگ طاقتور نہیں ہیں، ہم کمزور پڑ گئے. اگر آج ہم اپنی قوت دکھائیں تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ان لوگوں کی طاقت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ جالے لگتے ہیں نا گھروں میں، تو کتنا گند لگتا ہے اور دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت موٹی طے ہے اور کتنی جلدی اتر جاتا ہے. پھر جالا لگتا کیوں ہے؟ ہم صفائی نہیں کرتے. تو یہ جو ہر طرف جالے پڑے ہوئے ہیں نا، لگے ہوئے ہیں، اور گند کے ڈھیر جمع ہوئے ہوئے ہیں، یہ ہم نے کام کرنا چھوڑا ہے. ہم جس دن کھڑے ہو جائیں گے نا اس دن سے فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیے آج تو مسلمان دنیا کا دوسرا بڑا مذہبی گروہ ہے. عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ، اس کے بعد مسلمانوں کی ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو مسلمان کہاں پائے جاتے تھے؟ صرف ایک مدینہ میں. صرف ایک شہر تھا پوری دنیا میں مسلمانوں کا، مدینہ. اس کے علاوہ ٹاواں لوگ کہیں کہیں مسلمان تھے. آخر زمانے میں پھر پورا عرب مسلمان ہو گیا. تو پورا سعودی عرب دنیا کا اتنا سا حصہ ہے نا. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مدینہ کے لوگ تھے، یعنی کہ 4 سے 5 ہزار میکسیمم آبادی تھی جو مسلمان تھی. میکسیمم یعنی کہ جو ارد گرد کے بھی مسلمان ہو کر ہجرت کر کے سب کو ڈال لے تو 4-5 ہزار افراد بنتے تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے 7 سالوں میں کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے آئے مدینہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے ہیں نا مدینہ میں. تو مدینہ کی زندگی کے اولین 7 سال میں بڑا انقلاب آ چکا تھا. مکہ جب فتح ہوا ہے 8 ہجری میں، تو آپ دیکھیے اس کے بعد تو ماشاءاللہ پھر دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہوئے. تو کتنا بڑا انقلاب آیا، کتنی بڑی تبدیلی آئی. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنی بڑی تبدیلی آئی لوگوں میں، دین کیسے پھیلا. تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بے شک قلیل ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے والے ہوں گے اور بوقت ضرورت جنگ سے بھی نہیں گھبرائیں گے تو آپ دیکھیں کیسی تبدیلی آئے گی. لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کو شکست دینا ناممکن ہے، غالباً ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کی چالیں کمزور ہیں کیونکہ یہ شیطان کے بھروسے پر لڑنے نکلے ہیں. شیطان کوئی عز نہیں ہے، اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، اور میں تو عز ہوں، میں تو تمہاری مدد کروں گا، سب کچھ میرے تابع فرمان ہے. جب آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں نا پوری کائنات آپ کو سپورٹ کرتی ہے،
کیونکہ یہ اللہ نے فرض کر دیا ہے کائنات کی ہر چیز پر، اور اللہ کے مخالف چلتے ہیں تو ہر چیز آپ کی راہ میں روڑے اٹکاتی ہے. بس پتہ ہے کیا ہے، اس وقت جنون سوار ہوتا ہے، نظر نہیں آتا.